نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد البتہ یقیناً کافرا کفر کیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا سب نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث تیسرا ہے ثلاثۃ تین میں وما حالانکہ نہیں ہے من الہ کوئی معبود الا مگر الہ واحد صرف ایک معبود وَإِلَّمْ اور اگر نہ ینتہو وہ سب باز آئے اما اس سے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں لا یمسنہ البتہ ضرور چھوئے گی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ افلا تو کیا نہیں یتوبون یہ سب رجوع کرتے اللہ اللہ کی طرف ویستغفرونہ اور وہ سب بخشش مانگتے ہیں اس سے واللہ غفور الرحیم حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں مسیح بن مریم الا مگر رسول ایک رسول قد یقیناً خلت گزر چکے ہیں من قبل ہی اس سے پہلے رسول بہت سے رسول و امہ اور اس کی ماں صدیقتاً صدیقہ تھی۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ کفر کفر کفار اور کافر کے لیے ہم بولتے ہیں قالو یقولون قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ ثالثو ثلاثتاً تثلیث مثلث اور ثالث کے لیے بولتے ہیں الہن حقیقی الہ الہ الوحیت ینتہو منہیات نہیں عن المنکر نواہی لا یمسنہ مس کرنا چھونا علیم المناک المیہ اور دور علم یتوبون توبہ تائب اور تواب کے لیے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے الہ دائی الی الخیر مکتوب الیہ یستغفرون استغفار دعائے مغفرت مرحوم و مغفور کے لیے استعمال ہوتا ہے رحیم رحم سے ہے رحمان و رحیم غفور الرحیم قبل ہی قبل از غذا قبل از وقت قبل از موت الرسول انبیاء اور رسول رسالت صدیقتن صدیقہ کائنات اور صادق اور تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کا ورڈ ہمارے پاس پورے پیج پہ جسٹ ون ہے خلت گزر چکے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آیت نمبر 73 میں کس بات کا ذکر کیا ہے کہ البتہ کفر کیا جنہوں نے یعنی جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کا معنی اب تک الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جان چکے ہیں۔ کافر اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کے نبیوں کا رسولوں کا قیامت کا قرآن کا موت کے بعد جی اٹھنے کا آخرت کا ہر چیز کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں البتہ یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تین میں تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بیوی سمجھتے تھے۔ تو وہ تین کی انہوں نے ایک فیملی بنائی ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ واحد ہے یکتا ہے معبود ہے الہ ہے اس کے ساتھ نہ وہ بیوی کی ضروریات اس کو درپیش ہیں نہ اولاد کی ضروریات۔ ہر انسان ذی شعور ہر انسان خالق کائنات کا محتاج ہے دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تین میں تیسرا ہے حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک معبود ہے۔ معبود کہا جاتا ہے اسے جس کی عبادت کی جائے یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ان باتوں سے باز نہ آئے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں تو البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ان باتوں کو نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں ضرور چھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے
بچائے، ہمیں ایسا عمل کرنے سے بچائے۔ وہ تو زبان سے کہتے تھے اور ہمارے اعمال میں یہ چیزیں ہیں، ہم بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی آگے لے جاتے ہیں، لوگوں کی محبت کو، دوسروں سے مانگنے کو، وسیلہ بنانے کو، ان ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صرف اسی سے مانگیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو حاجت روا سمجھیں، سب کچھ اسی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت، آیت نمبر 74۔ تو کیا یہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ یعنی یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہیں بخشش مانگتے اس سے؟ یعنی یہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ ہم نے کر لیا ہے، انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بندہ بشر ہے، ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہوئے اس پر، رجوع اللہ کیا، اللہ سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے، اس سے بخشش مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ وہ ذات وہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ گناہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی خلا بھی اگر پر ہو گئی، اس پر بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ کمی ہے ہم میں، ہم مانگیں تو صحیح۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، اس کے فرشتے تو روز کہتے ہیں، علی صبح کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت روائی کروانے والا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ جو معافی مانگے۔ کمی صرف ہم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے، رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اپنا محتاج رکھے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔